اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم الہمنی رشدی واعصمنی من شر نفسی، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا بما تحب وترضی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 245 میں ہم لوگ قرض کے لین دین کے بارے، سودی لین دین کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں دوبارہ آیت آ رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات تو جنگ احد کی چل رہی ہے، بدر کی چل رہی ہے، اور بیچ میں یہ سود کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو ہم لوگوں نے جو تھوڑی سی ہسٹری احد کے بارے میں پڑھی تھی، آپ لوگوں کو بولے تھے کہ بک منگانا اور پڑھائی کرنا۔ کسی نے کیا؟ کسی کو انٹرسٹ ہوا کہ جنگ احد، یا کم سے کم اپنے تفسیر کی بک میں ہی پڑھ سکتے تھے، اس میں بھی ڈیٹیل ہوتی ہے۔ پڑھا کسی نے ہاں جنگ باجی، احد کے تفسیر حالات؟ کی بک جی میں سے پڑھے باجی۔ پڑھے باجی، تفسیر کی بک میں سے تھوڑا پڑھے باجی، الحمدللہ۔ آیت کے حساب سے۔ تو جنگ احد میں کیا ہوا تھا کہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، ہارے بھی نہیں، ٹائی ہو گئی، یعنی دونوں ہی برابر ہوئے۔ تو احد کی شکست کا سب سے بڑا سبب کہ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے کے لیے عین کامیابی کے وقت مغلوب ہو گئے، یعنی غالب آنے کے بعد عین کامیابی، بالکل بس جیت چکے تھے جنگ، اور جو دشمن جو تھا وہ ہار کر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اور مال غنیمت جو لے کر آئے تھے 3000 لوگ تھے، سوچو ان کے کتنے سونا، کتنا پیسہ، کتنے جانور، کتنے ہتھیار، کتنا سب کچھ ہوگا۔ تو مسلمانوں نے دیکھا کہ اب ہم جنگ جیت گئے ہیں اور یہ سارا مال ہمارا ہی ہے، تو مال غنیمت کو جمع کرنے میں لگ گئے۔ اب جو پہاڑی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو کھڑا کیا تھا کہ چاہے ہم مارے جائیں یا ہم کو تم دیکھو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے، یا ہم کو کوے چیل کھا جائیں، لیکن تم لوگ اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ لیکن ان لوگوں نے بھی کیا سمجھا کہ جب اپنے بھائیوں کو دیکھا کہ سب مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو بولے چلو ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پر کیا کریں رک کر، اور ہم بھی جاتے ہیں۔ اس میں سے 10 لوگوں نے سے، جن کے امیر تھے زبیر رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم چاہے مر بھی جائیں یا ہمارا جو بھی ہو، ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے، اور ہم تو نہیں ہلیں گے۔ اور وہ 10 لوگ جمے رہے، باقی 40 لوگ آگے غنیمت کا۔ اب جو خالد بن ولید اس وقت کے جو وہ تھے، یعنی جنگ کے سپہ سالار تھے، لیکن مشرکوں کی طرف سے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ بہت زیادہ بولتے ہیں نا، بالکل ایکٹیو اور بہت چالاک اور بہت زیادہ دور اندیش۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہو گئی ہے کہ جہاں سے مسلمانوں کے اوپر آسانی سے حملہ کیا جا سکتا ہے، تو یہاں سے تو میدان چھوڑ کے چلے گئے، تو یہ لوگ بے فکر ہو گئے کہ چلے گئے یہ ہمارے دشمن۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ باقی بھاگتی ہوئی جتنی فوج تھی اس کو سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے اس جگہ سے وہ ٹرن مار کے آئے، اور آ کر ایک بار بھی مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب یہ بالکل تیار نہیں تھے مسلمان، کیونکہ جنگ ہو چکی ان کے حساب سے، مال غنیمت میں لگے ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس میں زخمی ہوئے، اور بہت سے لوگ پھر شہید ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ تو اپنے کام کو مکمل کرنے کی بجائے مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے۔ تو اللہ نے ایسے موقع پر بتایا کہ تمہیں یہ زخم، یہ شکست کا کیوں لگی، یہ زخم کیوں لگا، شکست کیوں ہوئی؟ مال کی محبت میں، اور چونکہ سود خوری کا سبب بھی مال کی محبت ہے، کہ انسان اپنے مال میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے کیا بتایا گیا کہ اضافے کا یہ جو طریقہ ہے یہ درست نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اضعافاً مضاعفہ، نہ کھاؤ دگنا چوگنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر تھوڑا سا ملے تو تھوڑا بھی کھا لو۔ اصل میں یہ دور جاہلیت کی جو ان کی عادت تھی، اس پر تبصرہ کہ سال یعنی جیسے ہے نا کہ ایک سال اگر کسی کو دیتے تھے قرض کے طور پر، تو اس پہ لیتے تھے 5%، اور جب سال گزر جاتا تھا اور وہ نہیں دے پاتا تھا، تو اس کو کیا کر دیتے تھے، اس کی مدت
اس کی جو پرسنٹیج تھا اس کو بڑھا دیتے تھے. اب 5% لینے کی بجائے سود 10% لیتے تھے، جیسے کہ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. تو اسٹرکٹلی منع کیا گیا یہاں کہ اس سے پہلے کی آیت کہ بالکل بھی نہیں کھانا ہے سود، بلکہ اس طرح نہ کھاؤ مثال کے طور پر 1000 سال کے لیے واپسی پر، یعنی ذرا سا بھی نہیں. یعنی اگر 1000 روپیہ کسی کو مثلاً دیے، اب سال گزرنے کے بعد اس پر 50 روپیہ زیادہ لے لو یا 100 روپیہ زیادہ لے لو، اتنا بھی نہیں. کیونکہ سود کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ڈیٹیل میں کہ کتنی زیادہ سخت وعید ہے سودی لین دین کے. سود لینے والے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کے لکھنے والے اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی ہے. اور فرمایا کہ یہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی شب میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک مقدس جگہ لے گئے. چنانچہ ہم سب چلے یہاں تک کہ خون کی نہر کے پاس آئے جس میں ایک شخص کھڑا تھا، اور نہر کے درمیانی حصے میں ایک شخص تھا جس کے سامنے ایک پتھر تھا. تو وہ شخص جو نہر میں تھا آتا اور جب نکلنا چاہتا تو دوسرا شخص جو نہر کے بیچ میں تھا ایک پتھر اس کے منہ پہ دے مارتا تو وہ شخص جہاں تھا وہیں لوٹ جاتا. اسی طرح جب جب وہ شخص نکلنا چاہتا تھا اس خون کی نہر سے تو دوسرا شخص پتھر سے اس کے منہ پر مارتا اور وہ لوٹ کر وہیں چلا جاتا. تو میں نے یعنی سمرہ بن جندب نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یعنی یہ کیا چیز ہے؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھایا گیا، تو میں نے پوچھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا جسے آپ نے نہر میں دیکھا وہ سود خور ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اس کو یہ سزا ملتی رہے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ فرمایا شرک کرنا، جادو کرنا، اللہ کے حرام کردہ جان کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے روز پیٹ پھیر کر بھاگنا اور پاک باز غافل مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی سودی معاملہ کثرت سے کرتا ہے اس کا انجام کار قلت یعنی کمی اور تباہی ہی کی طرف جاتا ہے. یعنی وہ بظاہر تو سمجھتا ہے کہ اس کا مال بڑھ رہا ہے، لیکن دراصل اس کا مال کیا ہے، کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. حضرت سلمان بن عمرو سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر فرماتے ہوئے سنا کہ سنو زمانے جاہلیت کا ہر سود ختم کر دیا گیا ہے، تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہی ہیں. یعنی کسی کو قرض دیا ہے، اب جو اصل رقم دی ہے وہ لے سکتے ہو، لیکن اس پر جو بڑھا چڑھا کر سود لیتے تھے وہ حرام ہو گیا ہے، وہ نہیں لینا ہے. نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. سنو زمانے جاہلیت کا ہر خون ختم کر دیا گیا، اور سب سے پہلے خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ حارث بن عبد المطلب کا خون ہے، جو قبیلے بنی لیس میں رضاعت دودھ پینے کی غرض سے تھے، تو انہیں قبیلے حذیل کے لوگوں نے قتل کر دیا اور اس طرح گواہ بنایا لوگوں کو کہ یا اللہ کیا میں نے ان تک آپ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے گواہی دی کہ ہاں آپ نے پیغام پہنچا دیا. تو سودی لین دین کیوں یہ منع ہے؟ کیونکہ ہم لوگ اس سے پہلے بقرہ میں سورہ بقرہ کے ہر وہ مال جو پیسے کو کھینچ لے آئے، یعنی پیسہ آپ نے لگایا اور اس پر پیسے کھینچ لے آئے، لیکن تجارت میں وہی پیسہ لگانا حلال ہے، کیونکہ پڑھ چکے سورہ بقرہ میں کہ نمل بیع مثل الربا. ان لوگوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، تو کہا گیا کہ تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے لیکن سود کو حرام کیا ہے. کیوں حلال کیا ہے؟ کیونکہ تجارت میں جو انسان پیسہ لگاتا ہے اس میں محنت بھی کرتا ہے اور اپنا خون پسینہ بھی لگاتا ہے، اور اس کو لاس ہونے کا بھی ڈر رہتا ہے. یا تو بزنس اس کا وہ پیسہ لگا ہوا اس کو ڈبل ٹیبل ہو کر ملے گا، یا چلا بھی جائے گا، نقصان بھی ہو سکتا ہے، دونوں رسک ہوتا ہے، اس لیے وہ حلال ہے. لیکن سود کیوں حرام ہے؟ کہ سود خور کیا ہے، ایک پیسہ مثلا بینک میں لے جا کر فکس ڈپازٹ میں رکھ دیتا ہے، اب نہ اس پر اس کو کوئی محنت لگ رہی ہے،
نہ اس کو لاس ہونے کا وہ ہے کہ جب چاہے وہ اپلائی کر کے اپنی رقم واپس لے سکتا ہے، پلس ہر مہینے اس کے اوپر اس کو انٹرسٹ کا پیسہ ملتے رہتا ہے تو بغیر محنت کے، تو اس لیے حرام ہے۔ تو یہ حرام کرنے کا اختیار بھی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، کیونکہ یہودی لوگوں نے اس چیز کی شروعات کی تھی۔ مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں پر یہ یہودی لوگوں کا وہ تھا، حالانکہ پورے مکہ میں پھر ان کے بعد شروعات انہوں نے کی، لیکن مشرکین مکہ کے اندر بھی یہ چیز آ گئی تھی کہ آرام سے اپنا پیسہ دے دیتے تھے اور بیٹھ کر کھاتے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو سودی معاملات سے اور مطلق سود کھانے سے منع فرمایا۔ سود کا لینا دینا دونوں حرام ہے۔ عہد جاہلیت میں جب قرض کی مدت گزر جاتی اور مقروض قرض ادا نہیں کر پاتا تو قرض دینے والا مدت بڑھا دیتا اور مقروض پر قرض کا اضافہ ہی ہوتا رہتا تھا، کیونکہ روپیہ سود در سود کی صورت میں بڑھتا رہتا تھا اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی کہ تھوڑا سا قرض بھی بہت بن جاتا، یعنی تھوڑا سا قرض ہوتا تھا لیکن سود بڑھتے 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 جتنا رقم اس نے لی ہوتی تھی اس سے کئی گنا زیادہ سود کا بڑھ جاتا۔ آج کل بھی سودی معاملات قریب قریب اسی طرح کے، اور مسلمان بھی سود در سود یعنی بے خوف ہو کر دیتے ہیں اور بہانہ یہ کر لیتے ہیں کہ تجارت کی طرح تو ہے، اللہ ایسے کاروبار سے بچا لے جس میں سود دینا پڑے۔ اللہ نے فرمایا سودی معاملات سے ڈر جاؤ تاکہ دنیاوی اور اخروی کامیابی نصیب ہو، یعنی اگر تم نہیں باز آتے تو سزا کیا ہے تمہارے لیے؟ کہ سزا پھر یہ ملے گی تم کو کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ایسے سودی لین دین کرنے والے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے، اور جو تیار کی گئی، اور اگر تم یہ سود کھانا چھوڑو گے نہیں تو وہی سزا پاؤ گے جو ایک کافر کو سزا ملے گی۔ تو کیسا لگے گا کہ ایک شخص کلمہ پڑھ کر بھی جہنم میں ہمیشہ کے لیے، اور کافروں کے ساتھ ڈالا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے کلم کلا۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دے اور تم پر رحم کرے، یعنی پہلے تم یہ کاروبار کرتے رہے، قرآن نازل ہوا اور آیتیں نازل نہیں ہوئی، اور جب تک یہ بزنس کر رہے تھے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرنے پر قادر ہے، لیکن اب جب آ گئی ہے، حکم آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اب تم پر کیا فرض ہے؟ اطاعت کرنا اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شرعی قوانین و احکام کی بے حرمتی کرنے سے ڈرایا گیا ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، خواہ اعتقادی کافر ہو یا عملی۔ یعنی ایک تو ہے اعتقادی کافر ہے، اس کا عقیدہ ہی کفر ہے، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اور ایک عملی کفر ہے کہ اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا۔ دونوں میں فرق ہے۔ ایک کیا ہے؟ اعتقادی کافر، یعنی عقیدے سے کافر، کہ نہ اللہ کو مانتا ہے نہ اللہ کی مانتا ہے۔ عملی کافر کیا ہے بظاہر وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا، اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا۔ تو یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے، یعنی اللہ کی مہربانی کہ صرف ایک صورت ہے، ایک ہی چیز ہے جس سے بچ سکتے ہو، کہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی خوشی پوری سرگرمی سے اطاعت کرو، چاہے کہ تم کو اپنا اس میں نقصان ہی کیوں نہ نظر آ رہا ہو۔ کہ اب تک جو بیٹھ کر کھانے کی عادت ہو گئی تھی اور بغیر محنت کے کھانے کی عادت ہو گئی تھی، کہ سودی لین دین کا پیسہ آ رہا تھا، انٹرسٹ کا آ رہا تھا، اور انشورنس کا آ رہا تھا، اور دوسری چیزوں کا جو حرام طریقے سے کمائی ہے گروی رکھ کے یا جیسا بھی ہے، وہ ساری چیزیں، کیونکہ گروی رکھنا بھی یہ بھی کیا ہے؟ سود کی ایک طریقہ ہے، کیونکہ آپ سود دے رہے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں پر لعنت کی ہے، سود دینے والا بھی لینے والا بھی۔ تو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم رحم کیے جاؤ، یعنی دنیا میں اگر تم تھوڑی سی بھی کمائی ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں خوب خیر و برکت دے دیں گے، تم کو وہ خرچہ نہیں اٹھانا پڑے گا، وہ مصیبت نہیں تم پر آئے گی جو ایک سود خور کے اوپر آتی ہے۔
تو رحم کرنا چاہتے ہو اپنے اوپر اور رحم کروانا چاہتے ہو اللہ کی طرف سے، تو شرط کیا ہے کہ اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اپنی مرضی نہیں چلے گی، تاکہ اس میں تم ہو سکتا ہے کہ تم کو اس میں دنیاوی نقصان بھی نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے۔ کوئی لالچ دے کے ارے کیا بوڑھے ہو چکے ہیں اور بیوہ ہو گئی ہے اور اب وہ کما نہیں سکتی، وہ یہ نہیں کر سکتی، تو وہ کیسے وہ کرے، تو اس لیے وہ فکس میں لے کر کھا لے کیا؟ بہت سے لوگ اس طرح کی سوال کرتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ کیا ہے، راستہ کھولا ہے، کتنے دن کھائے گی اور کب تک کھائے گی؟ یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا نا۔ اگر مثلا اس نے فکس ڈپازٹ میں رکھ دیا ہے، اب وہ چلتا ہی رہے گا جب تک کہ وہ ہے دنیا میں، وہ کھاتے رہے، اور جب مر بھی جائے تو بھی وہ اس کا سلسلہ اس میں اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہے گا۔ اور کتنے دن کھا لے گا انسان، اور کتنا کھا لے گا، اور کیا جواب دیں گے؟ سب سے بڑی چیز کہ اللہ کی نافرمانی۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا۔ پھر آگے بہترین لوگوں کی وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اگر دنیا میں تھوڑی سی تکلیف ہے، اب اللہ تعالیٰ سود لینا زیادتی ہے ان کو چھوڑ دیں تو کیا کریں؟ پھر فرمایا گیا کہ دوڑ لگاؤ اپنے رب کی بخشش کی طرف، جہاں دنیا و جہان کی سب سے زیادہ خوبصورت گھر ہوگا۔ کیونکہ دنیا میں تو منع کیا گیا کہ گھر خریدنے کے لیے بھی لون نہیں لینا ہے، تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جنت کا وعدہ کیا ہے کہ بہترین آرام دہ ٹھکانہ اور ہمیشگی والا، اور جنت کے وعدے سے ہی پہلے مغفرت کے پوشیدہ صدقہ و خیرات ہی کی مغفرت کا ذریعہ ہے کہ انسان کے گناہوں کی آگ بجھتی ہے، معافی کا ذریعہ۔ اگر ایک شخص قرض دیتا ہے اور اس پر سود نہیں لے رہا ہے اور مدت پوری ہونے پر رقم واپس نہیں ملی، تو اس کے بدلے میں وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے نامہ عمل میں روز صدقہ لکھا جاتا ہے۔ یعنی ایک شخص نے قرض دیا، یہاں پر جنت کی بات کیوں کی جا رہی ہے کہ اس کو وہ اگر مثلا اس نے 1 سال کے لیے کسی کو رقم دی اور وہ سود بھی نہیں لے رہا ہے، وہ بول رہا ہے بس اپنی ضرورت پوری کر لو اور جب تم کو موقع ملے مجھے واپس کر دینا میری پوری رقم۔ اب اس 1 سال گزر گیا، جب یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرا پیسہ واپس کرو مجھے ضرورت ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میری مجبوری ہے، میں ابھی اور نہیں کر پاؤں گا، تھوڑے دن کی اور مہلت دے دو، اور یا کچھ ایسا۔ تو پھر اب روزانہ جب تک وہ رقم ادا واپس نہیں ملتی اس کو روزانہ اتنی رقم کا صدقہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور ایک بات اور کہ ہر قرض جس کے ساتھ نفع ملے وہی تو ربا ہے، یعنی ہر قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ ربا ہے، خواہ وہ ہدیے کی شکل میں کیوں نہ ہو۔ مثلا کسی کو آپ نے قرض دیا 1000 روپیہ، اب پیسہ تو وہ لوٹا نہیں پا رہا ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر شرمندہ ضرور ہوتا ہے، اور شرمندگی دور کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی چیز لا کر دیتا ہے۔ تو مکروہ سے تحفہ لینا بھی مکروہ ہے، مکروہ قرار دیا گیا۔ جیسے کہ ایک امام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جس شخص کو قرض دیا تھا، جب اس کے گھر گئے اور گھر سے اس سے تقاضا کیا قرض کا کہ میرا قرض واپس کرو، اور ابھی تک نہیں لوٹا سکا یا جو بھی ہے، اور وہاں سے نکلے تو تھک گئے تھے تو اس کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے، اور بیٹھے بیٹھے اچانک اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس کے سائے کو بھی میں استعمال کروں تو کہیں یہ بھی ربا میں نہ شمار کیا جائے، اور وہ فوراً الرٹ ہو گئے اور وہاں سے ہٹ گئے۔ تو جو دین اتنا محتاط رہنے کو کہتا ہے وہ صلہ بھی بہترین دینے پر قادر ہے کہ سارے الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف، کہ جنت ایسی ہے جس کے لیے دنیا میں گھر کے یعنی گھر لینے سے رکے رہے تھے تم، سودی لین دین نہیں کیا، گھر نہیں بنا پائے، یہ جنت تو صرف چوڑائی ہی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو سوچو لمبائی کتنی ہوگی۔ دوسرے عرض کا معنی کیا ہے کہ قدر و قیمت کے لیے کہ وہ زمین جنت کی آسمان و زمین کی قیمت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ دنیا کی زمین تو تم اگر لون پر لے بھی لیتے، تمہارے پاس تمہارے بچے مزہ کرتے، اور بدلے میں کس کو بھگتنا پڑتا؟ تم کو، کیونکہ تم نے شروعات کی، تم نے اس پر بیس ڈالا اس کا۔
تو اس کو اگر نہیں کر پائے، اپنا ارمان دنیا میں گھر خریدنے کا پورا نہیں کر پائے، تو یاد رکھو کہ جنت تو کیسی ہے کہ صرف اس کی چوڑائی ہے آسمان و زمین کے. آسمان کو ہم کیا گن سکتے ہیں؟ یا آج تک کسی نے ناپ کر دیکھا یا زمین کو ناپا ہے؟ کسی کو نہیں پتا ہے کتنا میٹر ہے اور کتنا کلومیٹر اور کتنا ہے. تو ایسی جنت کا اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اتنی قیمتی جنت، لیکن ہر ایک کو نہیں ملے گی. ان کو ملے گی جو تقوی والے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. چاہے کہ یعنی نیکیوں کی طرف دوڑ کر جاؤ اور اللہ کی رضا کے کاموں میں سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اور جہنم نہ ڈرنے والوں کے لیے. جنت بے حد فراخ، جب اس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے تو سوچ لو کہ لمبائی کتنی ہوگی. جنت کے فرش کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ رحمان میں فرمایا بطائنھا من استبرق، اس کا استر ریشمی ہوگا. اور جب استر ریشمی ہوگا تو اس کا اوپر کا جو وہ ہوگا کیا کچھ نہیں ہوگا. تو وہاں کا لباس اور وہاں کی زمین جو ہے زعفران جو ہم اتنا مہنگا ملتا ہے، وہاں پر لولو اور مرجان اور زعفران کی تو کھیتی ہوگی وہاں پر، اور زمین ہوگی وہاں پر خوشبو والی وہ ساری چیزیں. یعنی جنت ہر حال میں خواہ خوش ہو یا مغموم ہو، یعنی کوالٹی بتائی گئی کہ وہ کون متقی لوگ ہیں. اور اسی طرح سودی لین دین کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کو حشر کے دن عزت بخشی جائے گی. اللہ تعالیٰ عزت سے ان کو مقام دیں گے 3 لوگوں کو. نمبر 1، کسی تنگ دست اور مشکل میں پھنسے شخص کی مشکل دور کرنا. کوئی پریشان حال ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کھانے کو نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، علاج کے پیسے نہیں ہے، یا کوئی اور تکلیف میں ہے. کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مشکل، اس کی تکلیف کو دور کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ حشر کے دن عزت بخشی جائے گی. نمبر 2، کسی قرض دار کو قرض کے معاملے میں مہلت دینا. کسی کو آپ نے قرض دیا، اب وہ نہیں کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، جب سہولت ہوگی جب دے دینا. اور مہلت دیتے جانا یہاں تک کہ جب حالت اس کی دیکھ لو کہ پھر بھی نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو صدقہ کر دو. یہ ساری چیزیں ہم لوگ پڑھ چکے سورہ بقرہ میں. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تم صدقہ کر دو، دیکھ لو قرضدار اتنا تنگ دست ہے بیچارہ کہ نہیں، وہ شرمندگی کی وجہ سے منہ چھپاتا پھرتا ہے، نہیں تمہارا سامنا کرتا اور نہیں انتظام کر پا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے تم کو مال دیا ہے، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، معاف کر دو اس کو. تو یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ تمہارے لیے لکھا جائے گا. تیسرا وہ شخص ہوگا قیامت کے دن جس کو اللہ تعالیٰ عزت دیں گے، کسی کے عیب پر پردہ ڈالنے والا، کسی کے عیب کو چھپانے والا. من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو دنیا میں کسی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اس کے پردہ پوشی کرتے ہیں. قیامت کے دن بھی اس کے گناہوں سے پردہ پوشی کریں گے، اور دنیا میں بھی اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے، یعنی رسوائی سے بچا لیں گے، اس کو انسلٹ ہونے سے بچا لیں گے. کون ہے تقوی والے؟ جن کی کوالٹی کیا ہونا چاہیے اس کا ذکر ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں، آسانی میں، خوشی کی حالت میں. یعنی انسان جب بیمار ہے اور وہ ہے، اور درائے یعنی تنگی میں، کمی میں بھی، اور اپنی ضرورت ہونے کے باوجود دوسرے کو دے دینے والے. گویا ہر حال میں خوش کے غمگین ہو، زیادہ ہو کر تھوڑا ہو. کیونکہ بعض مرتبہ جب ہم اللہ کی راہ میں دینے لگتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم کیوں دیں، ہماری تو آمدنی اتنی نہیں ہے. تو اس طرح تو ہر کوئی بہانہ تلاش کر لے گا کہ میرے پاس پھولا سے کم ہے، اس لیے مجھ پر صدقہ نہیں ہے. کیونکہ ہر شخص کو اپنے سے بڑا کوئی نہ کوئی نظر آ جائے گا، اور وہ اپنے کام کو کیا کر لے گا؟ معاف کر لے گا. اسی لیے ہر حال میں دو. کیونکہ ہمارا عموماً معاملہ کیا ہوتا ہے کہ خوشی ہے تو کوئی صدقہ نہیں، خوشحالی ہے اور کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نہ یاد آتے، نہ غریب مسکین یاد آتے.
اور ہم صدقہ نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بہترین صدقہ وہ ہے جو تم تندرستی کی حالت میں اور خوشحالی کی حالت میں دو۔ خوشحالی کے حال میں تم اللہ کو یاد رکھو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے، مسکینوں غریبوں کی مدد کرو گے، تو تنگی میں اللہ تعالیٰ تم کو یاد رکھیں گے۔ تو کتنی بڑی وہ اتنا بہترین بزنس ہے کہ ہے مال اور حالت ایسی خوشحالی ہے، اس میں بھی نکالو، تاکہ یہ نہیں کہ جب بیماری آئے، جب تکلیف آئے، جب پریشانی آئے۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا۔ اور ہمارا معاملہ کہ خوشی آئی تو کوئی صدقہ نہیں، اور مصیبت آتی ہے تو پھر کسی نہ کسی طرح نکل ہی جاتا ہے، مصیبت ٹلے۔ اصل آزمائش تو یہی ہے کہ جب تمہاری مجبوری ہو تو کرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت۔ اور بہت ساری کوالٹی بتائی گئی ہے صدقے کے بارے میں۔ دیکھتے ہیں کہ یعنی بہترین علاج جو ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ کرنا۔ اگر چاہتے ہیں کہ بیماری میں اللہ تعالیٰ شفا دے تو کیا کرنا چاہیے؟ بہترین علاج کیا ہے؟ صدقہ، صدقے سے علاج کرو۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے جن کا نام ہے عیسیٰ مرزوقی، سیریا کے رہنے والے ہیں عیسیٰ، اور پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں، اور دمشق کے ایک ہاسپٹل میں کام کرتے تھے۔ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کو ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا۔ چیک اپ وغیرہ کے دوران معلوم ہوا کہ ان کو کینسر کا موذی مرض لگ چکا ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ فضلنی اللہ کثیرا ممن خلق تفضیلا۔ چیک اپ کے دوران معلوم ہوا کہ اسے کینسر کا موذی مرض لگ چکا ہے۔ اس کے ساتھی ڈاکٹروں نے علاج شروع کیا، ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے اس کیس پر توجہ دی۔ اس کی جو رپورٹس تھی، میڈیکل رپورٹس ان کے سامنے تھی، مرض مسلسل بڑھ رہا تھا۔ بورڈ کی رائے کے مطابق وہ محض چند ہفتوں کا مہمان تھا، یعنی بہت تیزی سے اس کے جسم میں بڑھ رہا تھا، حالانکہ یہ خود نوجوان تھا ڈاکٹر عیسیٰ۔ اس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی لیکن منگنی ہو چکی تھی۔ اس کی منگیدر سے لوگوں نے کہا کہ تمہیں منگنی توڑ دینی چاہیے کیونکہ تمہارا ہونے والا خاوند کینسر کا مریض ہے، مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ ادھر ڈاکٹر عیسیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رکھی تھی کہ داؤ مرداکم بالصدقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ داؤ مرداکم بالصدقہ، یعنی اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ ایک دن وہ مایوسی کے عالم میں بیٹھا تھا کہ اب میں کیا کروں، چند دن کا مہمان ہوں اور چند ہفتوں کا، اور کیسے میرا علاج ہوگا، بڑھتا ہی جا رہا ہے مرض، حالانکہ خود ڈاکٹر ہے۔ تو اچانک وہ کہتے کہ میرے دماغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آ گئی۔ وہ اس کے الفاظ پر غور کرتا رہا اور سوچتا رہا، پھر اچانک اس نے سر ہلایا اور بولا کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو پھر مجھے اپنے مرض کا علاج صدقے کے ذریعے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ دنیاوی علاج بہت کر چکا اور بہت ہو چکا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، مرض میرا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو ایک ایسے گھرانے کا علم تھا جس کا جو وہ تھا سربراہ تھا، وہ وفات پا چکا تھا، اور وہ نہایت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، یعنی بیوہ تھی، عورت اور بچے تھے، شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، اور جو شوہر کے بیماری کے دوران جمع پونجی جو تھی ان کی خرچ ہو چکی تھی، تاہم جو بھی معمولی رقم موجود تھی اس نے اپنے قریبی دوست کی وساطت سے، یعنی اس کا بھی یہ حال تھا ڈاکٹر عیسیٰ کا کہ اپنے جتنا بھی جمع پونجی تھی سب کچھ لگا چکا تھا اپنے علاج پر، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، کچھ بچا ہوا پیسہ اس کے پاس تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنے قریبی دوست کے ذریعے اس گھرانے کو بھیجا پیسہ کہ جاؤ اور ان کی مدد کرو، ان پر اور سارے قصے واضح کر دیا کہ مطلب یہ کہ ان سے کہنا جس کو صدقہ کرنے جا رہے ہو کہ یہ ایک ڈاکٹر ہے جو بیمار ہے اور وہ اس صدقے سے اپنا علاج کرنا چاہتا ہے، کہ وہ اس صدقے کے ذریعے اپنے مرض کا علاج کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا مریض کے لیے شفا کی دعا کریں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچ ثابت ہوئی اور بدتدریج وہ تندرست ہوتا گیا۔ ایک دن وہ ڈاکٹروں کے بورڈ کے سامنے دوبارہ پیش ہوا۔ اس کے علاج پر مامور ڈاکٹر حیران پریشان رہ گئے کہ اس کی رپورٹس اس کی مکمل صحت یابی کا اعلان کر رہی تھی، یعنی اب رپورٹ جو کی گئی میڈیکل رپورٹ ساری تو وہ پوری نارمل تھی۔
اس نے بورڈ کو بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق علاج کیا، اس کا جسم اب مکمل تندرست تھا۔ اس نے ڈاکٹروں کو بتایا کہ بلا شبہ میں تقدیر پر یقین رکھتا ہوں، اور اس کا بھی مفہوم نہیں کہ ظاہری اسباب اختیار نہ کیے جائیں اور ڈاکٹروں سے بیماری کی صورت میں رجوع نہ کیا جائے، مگر حدیث رسول درست ہے۔ بلا شبہ ایک ایسی ذات موجود ہے جو بغیر کسی دوا کے بھی بیماروں کو صحت عطا کر سکتی ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ بہت علاج کیا، بہت زیادہ وہ کیا، ساری رپورٹس بھی نارمل ہے، پتہ نہیں پھر کیوں بیماری نہیں جا رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ اس نیت سے صدقہ کر کے دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور اللہ کے رسول کی بات تو کبھی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول بھی وہی بات کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے کہلوانا چاہتے ہیں۔ سورہ نجم کی آیت میں پڑھیں گے 28ویں پارے میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نہیں وہ اپنی مرضی سے کچھ کہتے سوائے کہ جو وحی کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو یعنی جنت ہر حال میں خواہ خوش ہو یا مغموم ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، مالدار ہو یا نادار ہو، برابر اللہ کی راہ میں حسب حیثیت خرچ کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 274، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، جو دن رات چھپا کر اور ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں، انہیں کوئی کام اللہ کی اطاعت و رضا کی جگہ مال خرچ کرنے سے نہیں روکتا۔ یہ رفع عام کے کاموں پر، یعنی چیریٹی کے کام پر، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک پر اور ہر قسم کی نیکیوں پر اپنا مال صرف کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری کوالٹی کیا ہوتی ہے ان متقیوں کی جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں، کہ والکاظمین الغیظ، کنٹرول کرنے والے، پی جانے والے غصے کو پی جانے والے، یعنی جنت میں جانے والے کی دوسری کوالٹی ایک کیا ہے کہ خوشی اور تنگی ہر حال میں خرچہ کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ غصے کو پی جانے والے، یعنی لوگوں کی برائیوں اور زیادتیوں کو معاف کرنے والے، غصے میں اپنے سے آپے سے باہر نہیں ہونے والے، اور غصہ ظاہر بھی نہیں ہونے دینے والے، اور قدرت کے باوجود انتقام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان، غصے میں مجھے یاد کر لیا کر، جب مجھے غصہ آئے گا تو تو مجھے بھی یاد آ جائے گا۔ یعنی غصہ آئے تو کیا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جب میں غصے میں آؤں گا تو مجھے یعنی تو یاد آ جائے گا، اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ میں تجھے ہلاک نہیں کروں گا۔ جس نے قدرت کے باوجود غصہ پی لیا، اللہ اس کا سینہ امن و ایمان سے بھر دیں گے۔ غصہ پینا یعنی انتقام نہ لینا، اور لوگوں کو اپنی برائی سے بچا کر اللہ سے اجر کی امید رکھنا چاہیے۔ والکاظمین الغیظ، یعنی غصے کو پی جانے والے، کہ کس طرح سے کہ بدلہ لینے کی قوت ہونے کے باوجود بھی وہ لوگوں سے بدلہ نہیں لیتے۔ اور کیا کوالٹی ہے تیسری، والعافین عن الناس، یعنی وہ زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیتے اور دلوں میں کوئی یعنی میل بھی نہیں رکھتے ان کے بارے میں۔ یہ کمال درجے کا احسان ہے، اسی لیے فرمایا کہ اللہ مخلصوں کو دوست رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 3 چیزوں کی ذمہ داری پر قسم کھاتا ہوں، یعنی 3 چیزیں گارنٹی والی ہیں جس پر میں قسم کھا رہا ہوں۔ نمبر 1، صدقے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، اور اللہ عاجزی کرنے والوں کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث میں جسے اپنی عزت میں زیادتی اور مراتب میں بلندی اچھی معلوم ہو، وہ ظالموں کو معاف کر دے، نہ دینے والوں کو دے، اور قطع رحمی کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، معاف کرنے والے لوگ آج کہاں ہیں؟ اپنے رب کے پاس آ کر اپنا انعام لے کر جائیں۔ تو معاف کر دینا لوگوں کو، یہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کرے کہ ہم میں یہ کوالٹی آئے انشاءاللہ۔ تو والعافین عن الناس، یعنی نہ صرف غصے کو پی جانے والے بلکہ مٹا بھی دینے والے، کیونکہ غصہ ایسی بری چیز ہے نا کہ شیطان کھیلتا ہے۔ مثلا 2 لوگ آپس میں جب لڑ رہے ہوں تو شیطان ایک کو جا کے اکساتا ہے، تم چپ کیوں، تم بول نہیں سکتے کیا، تم ڈرتے ہو اس سے؟ پھر وہ بولتا ہے، اور پھر یہاں سے دوسرے کو اکساتا ہے، اب جواب دو اس کو، کیا تم اس سے چھوٹے ہو؟
یہ جواب دیتا ہے. جیسے فٹ بال ہوتا ہے نا کہ 2 فٹ بال پلیئر جو ہوتے ہیں یہاں سے کک مارتے ہیں اس کی طرف وہ کک مارتا ہے, ایسی وہ شیطان دونوں کے بیچ میں کرتا ہے. اور جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نے, ابو بکر صدیق بھی ساتھ میں تھے, اور ایک شخص ان کو بہت زیادہ برا بھلا بول رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے, مسکرا رہے تھے, اور ابو بکر صدیق بھی خاموش تھے اور سن رہے تھے. جب بہت زیادہ اس نے کر لیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پلٹ کر اس کو جواب دیا. جب جواب دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر جانے لگے. تو ابو بکر صدیق سمجھے کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں, میں نے جواب دیا, تو بھاگتے ہوئے گئے, یا رسول اللہ آپ کیوں ہو جا رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم خاموش تھے تمہاری طرف سے فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا, جب تم نے اس کو جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا, اور جہاں پر شیطان آ گیا وہاں میرا کیا کام, اس لیے میں بھی جا رہا ہوں. تو یہ چیز ہے کہ ہم لوگوں کو کیا ہے کہ غصے, سامنے والا غصہ کر رہا ہے, ہم اللہ کی پناہ میں آئے. اللہم اکفنیہم بما شئت اللہم نجعلک فی نوری وعوذ من شرورہم حسبنا اللہ نعم الوکیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کا ذکر جو زبان میں آ رہا ہے وہ بولو. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. کچھ بھی جو بھی یاد آ رہا ہے اللہ سے کنیکشن, اللہ سے ہو کے, اللہ تعالیٰ جب یہ کریں گے نا تو کم از کم ہماری طرف سے تو شیطان بھاگ جائے گا. اب وہ جو سامنے کر رہا ہے اب اس کو وہ کرے یا اس کے ساتھ بھی بھاگے یا جو بھی ہے, کیونکہ وہ تو اس کو پوری کی پورے جیسے بولتے ہیں نا پالتے ہیں شیطان کو. غصہ کرنے والے کیا ہے غصے کی حالت میں, جیسے کہ ایک شخص کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بالکل لال چہرہ, غصے والے کو کبھی دیکھو غصے کی حالت میں تھوک بھی نکل رہا ہے اس کے منہ سے اور چہرہ کی شکل بھی بگڑ جاتی ہے اور عجیب حالت ہو جاتی ہے, یعنی اس کو ہوش ہی نہیں رہتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ گالی گلوچ یہ وہ جو بھی ہے. اب شیطان کیا کر رہا ہے, اس کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی ایسی کیفیت دیکھی, چہرہ لال سرخ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کلمہ میں ایسا جانتا ہوں اگر یہ کہہ دینا ابھی تو اس کا سارا غصہ ختم ہو جائے. وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہم لوگوں کو کیا ہے اپنے غصے پر کنٹرول, کثرت سے اللہ کا ذکر, اور پلٹ کر کسی کو جواب نہیں دینا ہے. کیونکہ ایک لمٹ ہوتی ہے انسان کی, ایک حد ہوتی ہے کہ وہ سنتا رہتا ہے. کبھی نہ کبھی اس کو یہ کہ پھٹ پڑتا ہے. جب پھٹ پڑا تو کیا ہے کہ سامنے والے کو وہ چیز کبھی برداشت نہیں ہے اس کو, اور وہ کیا کرے گا, وہ آپ سے ڈبل وہ کرے گا. تو پھر بہتری کس میں ہے؟ خاموشی میں. من سمت نجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی. تو یہ چیز ہے کہ وہ کرنا نہیں ہے. تو کتنی کوالٹی ہو گئی متقیوں کی اب تک, اگر آپ لوگوں سے ایگزام میں پوچھا جائے کہ متقیوں کی سورہ آل عمران میں کیا کیا کوالٹی بیان کی گئی ہے, تو اب تک کتنی ہوئی؟ 4 ہو گئی نا صدقہ بس. صدقہ دیتے ہیں, صدقہ دینا, قرض داروں کو مہلت دیتے ہیں, ہوں عیب کچھ پر اور پردہ عیب کرتے ہیں, پر پردہ ڈالتے ہیں, اور چھپانے والے, ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں, کاظمین الغیظ, غصے کو پی جانے والے, لوگوں کو معاف کرنے والے, یہ ساری چیزیں, کسی یہ تنگ سارے کام کرنے والے کے لیے کیا اجر ہے. تو واللہ بند کر دو اپنے اپنے مائک. تو اللہ تعالی ذاتی کرنے کے باوجود بھی, جیسے ہم لوگوں نے ابھی کئی حدیثیں پڑھی نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کیا ہے, ایک فرشتہ پکارے گا کہ کہاں ہے وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کیا کرتے تھے دنیا میں. اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں اور اپنا یہ لے کر جائیں, یعنی اپنا انعام لے کر جائیں. واللہ یحب المحسنین, اللہ پسند کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں محسنین کو. احسان کیا ہے کہ نہ صرف غصہ کنٹرول کرنا بلکہ معاف بھی کر دینا, اور کچھ دیا بھی ہے. تو یہ کیا ہے کہ یہ متقین جن کے لیے جنت ہے. اور کیا کوالٹی آگے وہ چیز ہے, لیکن ایک واقعہ پڑھتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے, حضرت علی کے پوتے حضرت حسین کے بیٹے, ان کا بھی نام علی تھا. دادا علی, پوتا علی, اور بیچ میں باپ کون ہے؟ حسین. وہ وضو کرنے کے لیے اٹھے, ان کی لونڈی جو تھی, نوکرانی جو تھی, وہ گرم پانی کا لوٹا لیے ہوئے حاضر ہوئی. اچانک اس کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ گیا اور گرم پانی علی بن حسین کے اوپر گر گیا.
آپ زخمی ہو گئے، ظاہر ہے کہ گرم کھولتا ہوا پانی تھا تو جل گئے اور زخم ہو گیا. آپ نے اپنا سر اٹھا کر لونڈی کی طرف دیکھا تو وہ فوراً کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی تعریف پر فرماتے ہیں قرآن میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں، والکاظمین الغیظ، مومن تو غصے کو پی جاتے ہیں. پھر اس نے کہا قد کظمت غیظی، علی علی بن حسین نے کیا کہا یہ آیت سن کر کہ میں نے اپنے غصے پر قابو پایا، یعنی میں غصہ چھوڑ دیتا ہوں. پھر لونڈی نے کیا کہا آگے کی آیت والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. تو علی بن حسین نے کہا عفا اللہ عنکی، اللہ تمہیں بھی معاف کرے، یعنی لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کرے. اب اس نے مومنوں کی تیسری صفت بیان کی، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. علی بن حسین نے فرمایا تم کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آزاد کیا، یعنی لونڈی جو تھی وہ مومنہ تھی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی تھی. جبھی تو قرآن کے اتنی قریب ہوگی کہ اس کو ایسے موقع پر اس کو یہ آیت یاد آ گئی، اور وہ اس ذریعے سے، اور ظاہر ہے کہ کون ہے یہ اللہ کے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بیٹے، تو اہل بیت میں سے ہیں اور قرآن کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنے والے اور قرآن کے مطابق عمل کرنے والے. تو فوراً کیا کیا، اس لونڈی کو معاف بھی کر دیا اور اس کو آزاد بھی کر دیا. اور کیا کوالٹی ہے متقین کی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. فاحشہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس کا نقصان دوسروں کو پہنچے. یہ دوسرے کوالٹی کے لوگ اپنے کیے پر نادم ہیں، اب توبہ استغفار کرتے ہیں اور عملی استغفار بھی کرتے ہیں. یعنی جنت میں جانے والوں کی اور کوالٹی کیا ہے کہ گناہ تو ہوتا ہے ان سے، لیکن گناہوں پر اڑے نہیں رہتے، اصرار نہیں کرتے، بلکہ کیا ہے کہ فوراً پلٹتے ہیں اللہ کی طرف، فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھ کر توبہ بخشش طلب کرتے ہیں، اور اپنے گناہوں، اور ایسے لوگوں کا یقین ہے کہ اللہ کی ہی بخشش ہے، اس کے سوا کون بخشنے والا ہے. اس کے برعکس یعنی جو جیسے کرسچینٹی میں کیا ہے کہ گناہوں کی معافی ہی نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ یوحنا کے باپ، ان کی جو بائبل ہے اس کا ایک قصہ ہے کہ جس طرح مجھے باپ نے بھیجا میں تمہیں بھیجتا ہوں، یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ روح القدس کو لو، اور کہا کہ جس کے گناہ تم بخشواؤ ان کے بخشے گئے، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے گناہ قائم رکھے گئے. عیسائیت میں ہر اتوار کو یہی کیا جاتا ہے نا، کہ پارڈنس جس کو کہتے ہیں کہ لوگ پادری کے پاس آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ تمہاری معافی ہوئی یا نہیں. یعنی معافی کا یہاں پر اس آیت میں کیا ہے کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے سوائے کے اللہ کے. اور یہاں پر ان کی کرسچینٹی میں کیا ہے کہ پورا ہفتہ تم گناہ کرو اور سنڈے کے دن جا کر ان کو بتاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ کہتے کہ چپکے سے اللہ سے توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں پر پردہ بھی ڈال دیں گے اور معاف بھی کر دیں گے. اب یہ کیا ہے کہ اس کو گناہ کو باقاعدہ جا کر جو اس کا فادر ہوتا ہے، اس کو پادری جو ہوتا ہے اس کو بتانا پڑتا ہے اس سے یہ اور یہ گناہ ہوا، پھر وہ کچھ پانی چھڑکتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے پتہ نہیں کیا، اور پھر بتاتا ہے اس کو کہ ہاں تمہارا گناہ معاف ہو گیا. تو یہ ایسے گناہ کرنے والے پھر کبھی توبہ کریں گے کہ کوئی بات نہیں، ہمارے وہاں اتنے آسان ہے گناہ معاف کرانا کہ سارا ہفتہ کر لو اور جا کے وہاں پر معافی مانگ لو. تو یہاں پر اس چیز کا نہیں ہے، ہمارے وہاں اس چیز کا تصور نہیں ہے. اللہ کی طرف سے شرط کیا ہے کہ گناہ کے معافی کے پر اصرار نہیں کرتے، اڑے نہیں رہتے، کیونکہ اصرار گناہوں کی شدت کو بڑھا دیتا ہے. یعنی جیسے بولتے ہیں نا، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، جیسے کہ ایک شخص جھوٹ بھی بولتا جائے اور کہے کہ یا اللہ جو جھوٹ بولتا ہے تو اس کو معاف کر دے، تو یہ معافی نہیں ہے چوری کا کہ اب یعنی چھوڑ دوں گا. اور جو مال واپس لیا، یعنی اگر فاحشہ میں ایک تو بے حیائی ہے کہ کسی
لڑکی کے ساتھ لڑکے نے، لڑکے کے ساتھ کسی لڑکی نے گناہ کا کام کیا، دو لوگوں کا تعلق کیا، کسی کا مال چوری کیا، تو توبہ اب کب ہوگی کہ وہ اس کا حق ادا کرے. جس کا مال چوری کیا پہلے اس کا مال واپس کرے. کسی کو اگر تکلیف پہنچائی ہے پہلے اس سے معافی وہ کرے. حقدار کا کسی کا حق چھینا ہے تو وہ حق دے، اور پھر جا کر اللہ سے معافی مانگے. اگر اللہ کے حق میں کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ سے استغفار کے ذریعے تو معافی ہو جائے گی، کہ اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، چاہے کہ دن بھر میں 70 سے بھی زیادہ گناہ ہو جائے، اللہ سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کو بخشش والا مانگ. لیکن حقوق العباد میں سے اگر کسی پر ظلم کیا ہے، کسی پر گناہ کیا ہے، اور پھر وہ معافی مانگے، تو پھر معافی نہیں ہے جب تک کہ اس شخص سے معافی نہیں مانگی جائے. جیسا کہ ایک اسکالر کا کل ہی لیکچر سن رہی تھی، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک میت جا رہی تھی، لوگ کندھے پہ اٹھا کے لے کر جا رہے تھے، پیچھے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ رکو رکو مجھے دکھاؤ. تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ دیر سے آیا اور یہ دیکھنا چاہتا ہے، تو ان لوگوں نے روکا، نیچے رکھا جنازے کو اور منہ کھول دیا کہ دیکھو. دیکھا تو یہ شخص کیا ہے، میت سے بات کرنے لگا. کیا کہتا ہے؟ جا رہے ہو دنیا چھوڑ کے؟ وہ پیپر بھی لے کر جا رہے ہو جو تم نے میرے گھر کے کاغذات لیے تھے؟ وہ زمین بھی لے کر جا رہے ہو کیا جو مجھ سے تم نے زبردستی چھینی تھی؟ اور وہ مال جو تم نے میرا ہضم کر لیا تھا، میرا حق مار لیا تھا، وہ بھی لے کر جا رہے ہو کیا؟ لوگ بہت حیران، بہت پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیز تو ایک واقعہ ہے. تو ہمارے لیے عبرت اس میں کیا ہے کہ کتنے ایسے حقوق جو ہم نے کسی کے مارے ہوں گے، یا کسی کا دل دکھایا ہوگا، یا کسی کے تکلیف پہنچائی ہوگی، یا کسی کا حق مارا ہوگا، یا کسی کا مال دبایا ہوگا، یا کسی کا دل دکھایا ہوگا. آج موقع ہے، آج معافی مانگنے. نہیں تو اسی کے ساتھ ایک انسان چلا گیا تو اب وہ تو کبھی نہیں معاف کرنے کے لیے واپس آنے والا، وہ تو بلکہ اس دن آپ سے حق لینے کے لیے کھڑا رہے گا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ وہی جس کے پاس مال نہیں ہے اور وہ غریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا سب سے مفلس شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا. یہ بہت نماز پڑھنے والا، بہت صدقہ کرنے والا، بہت روزہ رکھنے والا، بہت یہ کرنے والا، لیکن دوسری طرف کسی کو گالی دی، کسی کو حق مارا، کسی کا دل دکھایا، کسی کا یعنی کسی بھی طریقے سے تکلیف دی. اب یہ آ کے کھڑے ہوں گے وہاں پر قنطرہ پر. پلسرات کے بعد جنت اور قنطرہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے، پلسرات اور جنت کے بیچ میں ایک جگہ ہے جس کا نام قنطرہ ہے. وہاں پر کھڑے ہوں گے یہ سارے حقدار، اور اس سے کہا جائے گا کہ اب ان کا حق دو. یار اب کہاں سے دوں؟ چلو اس کی نیکیاں ان کو دیتے جاؤ، ان کو دیتے جاؤ. دیتے 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 ان کی تو بخشش ہو گئی، وہ جنت میں چلے گئے. اور ابھی حقدار کھڑے ہیں اور یہ کھڑے ہی ہے باقی. اب کیا کیا جائے؟ نیکیاں تو ختم. اب ان کے جو حقدار کھڑے ہیں نا، ان کے گناہوں کو اس کے اوپر لا دو اور ان کو جنت میں داخل کرو، بخش دو، اور اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. تو کتنا بڑا خسارہ. آج دنیا میں اگر چھوٹے بن جائیں اور اگر کسی کا حق مارا ہے واپس کر لیں، کسی سے معافی مانگ لیں، کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے وہ کر لیں، وہ بہتر ہے یا یہ قیامت کے دن کی یہ ہولناکی کا برداشت کرنا؟ اور وہ ایسی نہیں ہے کہ تھوڑے دن کی وہ ہوگی، ہمیشہ کے لیے. اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ سے ڈر جاتے ہیں اور فوراً توبہ استغفار کرنے لگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص گناہ کر کے کہتا ہے اے رب مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اسے معاف فرما دے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے سے گناہ ہو گیا اور اسے معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور پکڑ بھی لیتے ہیں، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر دوسرا گناہ ہو جاتا ہے، پھر نادم ہو کر کہتا ہے اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا، معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور پکڑ بھی لیتے ہیں، میں نے اپنے بندے کو معاف کیا. پھر تیسری بار شرمندہ ہو کر کہتا ہے رب مجھ سے قصور ہو گیا، معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف فرماتے اور پکڑ بھی لیتے ہیں. فرشتوں گواہ رہو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، اب وہ جو چاہے کرے. معلوم ہوا کہ جن گناہوں کے بعد توبہ کر لی جاتی ہے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کثرت گناہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے،
کہ اب جو چاہے کرے، مطلب یہ کہ گناہ کرتا چلا جائے اور معافی مانگتے چلا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بخشش والا پائے گا۔ پھر فرمائے گناہوں پر اڑے نہیں رہتے۔ ایک تو ہے کہ گناہ کر کے فوراً معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسی پر اڑے ہیں اور گناہ سے باز آ جاتے ہیں، یہ نہیں کہ اس پر یعنی جمے رہتے ہیں اور اسے چھوڑتے ہی نہیں، یعنی کرے جا رہے ہیں اور معافی مانگے جا رہے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں نا، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اور یہ کر کے ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کر لیا اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا، گویا کہ ایک دن میں 70 بار گناہ کیوں نہ ہو۔ پھر فرمایا انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ فرمایا جیسے سورہ توبہ آیت نمبر 104 میں، علم یعلم، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، سورہ نساء آیت نمبر 110، جس نے برائی کی یا اپنے اوپر ظلم کیا پھر اللہ سے دعائے مغفرت کر لی تو وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا تم لوگوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائیں گے۔ اور دوسری حدیث میں من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتے۔ تم لوگوں کے قصور معاف کرو، اللہ تمہارے قصور معاف فرما دیں گے۔ بری باتوں والوں کے لیے اور گناہوں پر اڑنے والوں کے لیے خرابی ہے جو اپنے گناہوں پر جمے رہتے ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ توبہ قبول کرتے ہیں۔ تو کتنی بھی جیسے سورہ حامیم سجدہ میں، سورہ فصلت میں آیت گزر چکی ہے، یہ حامیم سجدہ میں ایسے ہی ابھی جو پیپر دیے ہیں 25واں پارہ 24ویں پارے میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں کہتے ہیں کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کرے، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ گناہگار بندوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، میرے بندے، قُلْ يَا عِبَادِي، اے میرے بندوں، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو، تم گناہ پر گناہ کرتے جاؤ یہاں تک کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو جائے تمہارے، اور پھر تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہارے سارے گناہ کو بخش دوں گا سوائے کہ شرک کے، کہ شرک کی معافی نہیں ہے جب تک کہ اس کو چھوڑا نہ جائے اور اسے توبہ نہ کی جائے۔ 99 قتل کرنے والے کی بھی گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، تو پھر ہم تو ایک بھی قتل نہیں کیے اور نہ کریں گے انشاءاللہ، کبھی ارادہ بھی نہیں ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کروائے بھی نہیں ہے، ایسے تمام گناہوں سے بچائے یہ ساری چیزوں سے۔ تو جب اس کی معافی ہو سکتی ہے تو پھر ہماری کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو صبح شام کے اذکار میں مست اپنی دعا سینس کے ساتھ پڑھیں، سوچ کر پڑھیں۔ سید الاستغفار جس کو کہا گیا ہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، جس نے صبح کے وقت یہ سید الاستغفار پڑھ لیا، شام تک اگر اس کو موت آ گئی تو وہ دخل الجنہ، اور اگر شام کے وقت وہ پڑھا اور صبح تک اس کی موت ہوئی تو جنت میں داخل ہوگا۔ اور استغفار اتنا بہترین چابی ہے ہر مصیبت کا تالا کھولنے کے لیے۔ جیسے کہ 3 افراد حضرت حسین بن علی کے پاس آئے، ایک نے بارش کی قلت کی شکایت کی کہ کافی عرصے سے ہمارے ہاں بارش نہیں ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کثرت سے توبہ استغفار کرو۔ دوسرے نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، میں اولاد کا خواہش مند ہوں، فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ تیسرے شخص نے شکوہ کیا زمین میں قحط پڑ گیا ہے، غلہ پیدا نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے، اس سے بھی فرمایا کثرت سے توبہ استغفار کرو۔ آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے عرض گزار ہوئے، نواسے رسول، تینوں افراد مختلف شکایت لے کر آئے مگر آپ نے ایک ہی جواب دیا، فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں پڑھا سورہ نوح میں کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہر چیز کا علاج کیا بتایا ہے، استغفار، کہ نہ صرف گناہوں کی بخشش بلکہ مصیبتوں کو دور کرنے کی کا بھی سبب ہے۔ تو کچھ بھی تنگی آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، ضروری نہیں کہ گناہ ہو تو استغفار کریں، ویسے بھی مصیبت پر استغفار پڑھنا شروع کر دیں اور اس نیت سے پڑھنا شروع کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے میری تکلیف دور کریں گے، کیونکہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے سورہ نوح میں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔
مال میں بھی کثرت کریں گے، اولاد میں بھی کثرت کریں گے، بارش بھی برسائیں گے، تمہارے رزق میں بھی کشادگی کریں گے کثرت سے استغفار کی وجہ سے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ مسند احمد میں ہے کہ ابلیس نے کہا، اے رب تیری عزت کی قسم میں بنی آدم کو آخری دم تک بھٹکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عزت و جلال کی قسم، جب تک میرے بندے خطا کر کے توبہ کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ احمد بن حنبل کا واقعہ اعوذ باللہ کی جب تک تفسیر پڑھ رہے تھے اس میں پڑھ چکے کہ موت کے وقت بھی شیطان آ کر ان کو وسوسہ ڈال رہا ہے کہ مجھ سے بچ کر جا رہے ہو۔ تو اجر جنت چاہیے تو عمل کرنا ہوگا، بغیر عمل کے کچھ بھی حاصل نہیں ہے، اور اچھے عمل نہیں کرو گے تو کیا ہوگا کہ جو پہلے کے لوگوں کا انجام ہوا۔ آگے کی جو آیت آ رہی ہے، یعنی مذکورہ بالا اوصاف کی جزا رب کی بخشش اور جنات عدن ہے جن میں قسم قسم کی نہریں جاری ہیں اور جہاں جا کر وہ ابدی زندگی پالیں گے۔ نعم اجر العاملین سے جنت کی تعریف نکلی، یعنی نیک لوگوں کا صلہ بہت ہی عمدہ ہے جو جنت ہے، یعنی جنت کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے جو دنیا میں یعنی اپنے آپ نفس پر کنٹرول کرتے رہے، جیسے کہ سورہ رحمان میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کے سامنے خوف رکھتا تھا، اللہ کی باتوں کے آنے پر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا تھا اور اپنے نفسانی خواہشات کو روک لیتا تھا کہ نہیں یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اور اگر کر لیتا تھا تو پلٹتا تھا اللہ کی طرف معافی مانگتا تھا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ آگے کی امت کا بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے کی جو امتیں گزر چکی ہیں، کئی امتیں، ان کا ذرا حال دیکھو کہ ان لوگوں نے جو یہ ساری چیزوں پر اڑے رہتے تھے، گناہوں پر اصرار کیا کرتے تھے، ان کا اللہ تعالیٰ نے کیا انجام کیا۔ اور اس میں جنگ کے واقعات بھی آئیں گے کہ جنگ میں کس طرح سے مسلمان تھوڑے سے وہ ہو گئے تھے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے سمجھایا ہے، ایک بات کے ذریعے کہ نیک عمل کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور اگر کوئی نہیں معافی مانگتا تو دیکھ لے کہ پہلی قوموں کا حال کیا ہوا۔ کتنا بہترین انداز سمجھانے کا کہ یہ کر لو، کرو گے تو باغ ہوں گے، جنت نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، نہیں کرتے تو دیکھ لو دوسری طرف کے نہ ماننے والوں کا، اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا۔ تو چلو پھرو زمین میں، تو چلو پھرو کا مطلب یہ نہیں کہ چلو پھرو سیر کے لیے اور روز کے لیے وہ سب تو کرو، لیکن یہاں پر یہی بتایا گیا کہ اس کے علاوہ بھی کیا ہے کہ مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ذرا دیکھو تو ان لوگوں کے لیے ھذا بیان للناس، سب کے لیے، کیونکہ سب کو پلٹنے کی ضرورت ہے، بخشش کی ضرورت ہے، جس کو ہدایت کی ضرورت ہے، صرف مسلمانوں کو بھی نہیں، تمام لوگوں کو ایک خاص نصیحت متقیوں کے لیے، کیونکہ یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ھذا بیان للناس، یہ سب چیزیں جو بیان کی گئی ہے یہ صرف مومنوں کے لیے نہیں ہے بلکہ لوگوں کے لیے ہے کہ یہ کام کوئی بھی کرے گا اللہ کی طرف پلٹے گا، توبہ کرے گا، لیکن ہدایت اور نصیحت خاص کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ نصیحت اور ہدایت کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ میدان احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور کثرت سے زخمی ہوئے، اللہ انہیں تسلی دے رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سلسلہ تو پہلے ہی چلتا آ رہا ہے، تم سے پہلے جنہوں نے انبیاء کی اتباع کی اور ان کے دین میں شامل ہوئے سب کے ساتھ یہی معاملہ پیش آئے، لیکن آخر میں کامیابی مومنوں کو ہی ہوئی۔ اس لیے فرمائے کہ ذرا دنیا کی سیر تو کرو، یا جاننے والوں سے معلوم کرو کہ بے ایمانوں کا کیسا برا انجام ہوتا ہے، ان کا نام و نشان تک مٹا دیا جاتا ہے اور محض افسانہ رہ جاتا ہے۔ اور قرآن کی یہ خوبی ہے کہ یعنی قرآن تمام باتیں صاف صاف بیان کرتا ہے، یہ بھی کہ پہلی قوموں کا کیا حال ہوا، مومنوں کے مقابلے پر بے ایمان کس طرح مارے گئے اور مومنوں کو کیسا کیسا عروج نصیب ہوا۔ اس قرآن میں تمہارے دلوں کے لیے ہدایت ہے، یہ حرمتیں قائم رکھنے اور گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے اور اللہ کی نافرمانیوں سے
ڈراتا دھمکاتا ہے. اور اسی طرح فتح کی خوشخبری کہ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یعنی نصیحت کے ساتھ پھر جنگ احد کا ذکر کہ سستی نہ کرنا، کیونکہ انسان اپنی تمام کوشش کے باوجود ناکام ہو جاتا ہے تو ہمت ہار بیٹھتا ہے. میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، یا میں تو ایسا کر ہی نہیں سکتا. فرمائے کہ نہ سست پڑو نہ غمگین ہو. 70 شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، شکست بھی ہوئی. آئندہ کے لیے تم ہی غالب رہو گے. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے یقین، محکم عمل پہم، محبت فاتح عالم. یعنی ایمان بڑی چیز ہے، تصبرو و تتقو کو اپنانا ہے، تہینو و تحزنو کو اپنے میں سے نکالنا ہے. یعنی 2 کوالٹی متقین کو اپنے اندر لانا ہے. کیا ہے کہ تصبرو اور تتقو. اور 2 کوالٹی برائی جو ہے اپنے اندر سے نکالنا ہے. کیا ہے؟ تہینو تحزنو کو اپنے سے نکالنا ہے. روزمرہ زندگی میں بھی ان چیزوں کو نکالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دونوں ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. کیونکہ جیسے کہ شاعر نے کیا شعر کہا ہے کہ گرتے ہیں شہسواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. یعنی جو ڈر کے مارے گھٹنے کے بل چل رہا ہے وہ کیا گرنے کا اس کو کوئی ہے وہ رسک ہے. لیکن جو شہسوار ہے، جو کسی چیز پر سوار ہے، اس کا زیادہ ڈر ہے نا کہ وہ گر جائے گا. کیونکہ یہ مایوسی ہی کفر ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اکثر خودکشی کرتے ہیں اور ہمیشگی کی سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر ہمت دلائی گئی ہے کہ نہ سستی کرنا ہے اور نہ وہ کرنا ہے، بلکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یعنی تم ہی غالب رہو گے. وانتم الاعلون ان کنتم، شرط کیا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر جب تک تم ایمان پر ثابت قدم رہو گے، تم ایمان والے ہوگے. پھر آگے تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر تم کو اس میں 70 تمہارے آدمی مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، اور یہ تم لوگوں کو تکلیف پہنچی، تو ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر تسلی دے رہے ہیں کہ اگر تم کو زخم لگا ہے، کیونکہ زخم لگنے کی وجہ سے تو کہیں تو غم تھا، تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھایا کہ سوچو تو تمہارے دشمنوں کو بھی، یعنی بدر کے بارے میں کہ ان کے بھی تو 70 مارے گئے تھے اور 70 کو تم نے قید کیا تھا. کیونکہ عام روزمرہ زندگی میں بھی اگر کسی کو غم، تکلیف یا دکھ ہو تو انسان ہمیشہ ان لوگوں کی طرف دیکھے جو ہم سے بھی زیادہ دکھی ہیں. اس سے اپنا غم ہلکا محسوس ہوگا اور صبر آئے گا. کیونکہ اگر ہمیشہ اپنا یعنی قسم پرسی میں رہیں گے اور ان سے کمپیئر کرتے رہیں گے جو ہم سے بھی اچھے ہیں، تو ہمیشہ ناشکری ہی کرتے رہیں گے. اگر انسان اپنی نعمت کو اور دوسرے کی تکلیف کو کمپیئر کرے تو دل میں خود بخود شکر کے جذبات پیدا ہوں گے. اور دعا بھی اسی لیے سکھائی گئی نا کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر اگر تم یہ دعا پڑھ لیتے ہو، دعا کا معنی کیا ہے اصل میں کہ الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جس تکلیف میں تجھے مبتلا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچایا ہوا ہے، کہ اللہ کا فضل ہے کہ میں بچا ہوا ہوں اور میں بچا لیا گیا ہوں. تو یہ بھی کیا ہوا کہ جب اپنے سے زیادہ کو دیکھا تو ہم نے کیا کیا؟ تکلیف میں شکر ادا کیا. شکر کی وجہ سے کیا ہے؟ ایک تو وہ تکلیف، مصیبت، تنگی، پریشانی کبھی آئے گی نہیں ہم پر، اور دوسرے شکر کی وجہ سے اجر بھی ملے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی بچیں گے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ تم اگر پریشان ہو تو یاد رکھو کہ تم نے بھی تو یہ کیا نا. تو یہ تو دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی غریب ہے تو وہ کل امیر ہو جائے گا، کوئی امیر ہے تو وہ غریب ہو جائے گا، کبھی کوئی صحت مند ہے تو وہ بیمار ہوگا، بیمار ہے وہ صحت پا جائے گا. تلک الایام نداولها بین الناس، ہم پھیرتے رہتے ہیں. آج تمہاری باری ہے تو کل ان کی باری گزر چکی. دنیا تو ہے ہی دھوپ چھاؤں کا نام، رات اور دن کا نام، کیونکہ زمین جو گھوم رہی ہے اس پر ہمیشہ دن یا رات نہیں رہتا. جہاں مکمل اندھیرا وہاں مکمل روشنی، کیونکہ نہ کوئی خوشی ہمیشہ خوشی رہنے والی ہے،
نہ کوئی غم ہمیشہ غم رہنے والا ہے، لیکن چونکہ خوشی کے لمحے تیزی سے گزر جاتے ہیں اور اس کا ہم کو احساس نہیں ہوتا، مگر غم چونکہ خوشی کے لمحے اور غم چونکہ بھاری اور تکلیف دہ ہے تو وہ لمبا لگتا ہے۔ جاگنا سونے کی مثال، رات کی گھڑی لمبی اور بیماری، تکلیف، بڑھاپا، تو ایمان والوں کو اللہ کی طرف سے تسلی دی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے اور توکل علی اللہ۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے دن زیادہ کثرت کے ساتھ آویزاری کر رہے تھے، ایسے تکلیف کے موقع کے وقت کا سنت کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع۔ 2 رکعت نماز پڑھے انسان، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے دعا کرے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ یعنی شہداء اور زخمیوں کا غم نہ کرو، میدان بدر میں تم بھی تو اپنے دشمن کو قتل کر چکے ہو اور انہیں زخمی کر چکے ہو۔ دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں، اس بار دشمن کی باری تھی اور تمہاری ہزیمت میں بھی ہماری حکمت کار فرمائے، لیکن انجام بخیر تمہارا ہی ہے، تم ہی جیتو گے۔ حکمت یہ کہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ کون دشمن کے مقابلے پر صبر کرتا ہے اور کون نہیں۔ اللہ کو ظالموں اور بے ایمانوں سے محبت نہیں ہے۔ بظاہر ان کی کامیابی سے یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو ان سے محبت ہے، نہیں، بلکہ فتح بھی ان کے لیے باعث شکست ہے، کیونکہ وہ اس پر اترائیں گے اور غرور کی وجہ سے برباد ہوں گے۔ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہی ہے، معلوم کرانا ہے مومنوں کو تاکہ دھوکے میں نہ رہیں۔ نیز یہ بھی معلوم کرانا مقصود ہے کہ کون جان قربان کر کے اپنی جانثاری کا ثبوت دیتا ہے اور شہادت کا مرتبہ علیہ حاصل کرتا ہے اور کون نہیں۔ نیز یہ بھی حکمت ہے کہ مومن نکھر کر سامنے آئے اور اگر وہ گناہ گار ہے تو ان کے گناہ مٹ جائے، ورنہ ان کے درجے بلند ہوں گے۔ جس قدر سخت مصیبت ہوتی ہے صبر پر اتنا ہی درجہ بلند ہوتا ہے، اور کافروں کو مٹانا مقصود ہے کہ فتح پر اترا کر پھول جائیں گے اور اللہ کو بھول جائیں گے، اور یہی تکبر و غرور انہیں لے ڈوبے گا۔ کیونکہ جنت جو ہے وہ کیا ہے؟ قربانی مانگتی ہے۔ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، یعنی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ مصیبت کیوں کہ تاکہ خالص کر دے، ولی یمحص اللہ الذین آمنوا، تاکہ خالص کر دے اللہ مومنوں کو اور مٹا دے کافروں کو۔ مشکلات ڈالنے کا ایک مقصد تاکہ جان لے اللہ ایمان والوں کو، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ جیسے کہ سب سے زیادہ مشکلات اللہ کے پیغمبروں پر آئی کہ پاک کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اسی طرح جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ من یرید اللہ خیرا یصب منہ، کیونکہ ایسے حال میں بندہ اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے جب اس سے نعمتیں چھنتی ہیں۔ اور یہ ایمان ہے کہ اگر اللہ نے کوئی چیز ہم سے لے لی ہے تو بدلے میں اس سے بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ اس لیے ناشکری نہیں کرنا ہے کہ ہم ہی تھے آزمانے کے لیے، بلکہ اللہ کی رضا پر ہر حال میں راضی ہو۔ کیونکہ جنگ میں تو جو یہ شکست تھی تو یہ صرف شکست نہیں تھی، زخمی بھی ہو گئے تھے، شہید بھی ہوئے تھے۔ اوپر منافقوں کو جو باتیں کرنے کا موقع ملا کہ اگر یہ سچے ہوتے تو یہ ہارتے نہیں، مارے نہیں جاتے، اچھا ہوا ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، وغیرہ وغیرہ، جس نے کچھ ایمان والوں کے دل میں بھی وسوسوں میں گر گئے، جس پر تسلی دی گئی کہ اللہ تو تمہیں خالص کرنا چاہتے تھے اور مٹانا چاہتے تھے کافروں کو، جیسے یمحق اللہ الربا، مٹانا چاہتے ہیں اللہ سود کو، ویسے ہی یمحق یعنی ان کافروں مشرکوں کو۔ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنت، جنت میں جانا اتنا آسان ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لو گے اور جنت کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے؟ حالانکہ اللہ نے جانا ہی نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا، اور جان لے صبر کرنے والوں کو۔ تو تم کو عملی جان لینا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے، تاکہ حجت پوری کرنا چاہتے تھے۔ مثلاً اگر جنگیں نہ لڑی جاتی بلکہ ایسے ہی جبریل علیہ السلام کو بھیج کر لوگوں کی گردنیں اڑانے کے لیے کہتے کہ ان کے لیے شہادت لکھی جا چکی ہے، لہٰذا ان کو جا کر قتل کر دو، تو انسان اس بات کو آسانی سے قبول کر لیتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمام حالات کو ایسے نیچرل انداز میں لاتے ہیں کہ ہم آسانی سے جس کو قبول کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ صبر والوں کو جزا دے اور جہاد کرنے والوں کو جزا دے، کیونکہ جنت میں تو ہر شخص جانا چاہتا ہے، تو صرف تمناؤں اور آرزوؤں کے ذریعے تو جنت حاصل نہیں ہوتی۔ تو کوئی جنت کے باہر نہ رہتا، لیکن جنت
میں جانے کے لیے 2 کوالٹی چاہیے، صبر اور جہاد۔ جہاد کیا ہے کہ کنٹینیوسلی اسٹرگل، یعنی مسلسل کوشش اور آزمائش صبر کے ساتھ چلتے رہنا، یہ نہیں کہ کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا اور وہ کیا، نہیں، ہمیشہ کی سستی مت کرو، جہاد کرو، غم نہ کرو، صبر کرو۔ 2 اپوزٹ چیزیں۔ جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے جیسے سورہ بقرہ میں، سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، وہ ایمان لائے اور آزمائے نہیں جائیں گے؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ۔ کیا بول رہے ہیں نا؟ آواز نہیں آ رہی ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، البتہ تحقیق تم تمنا کر رہے تھے موت کی، کب؟ جنگ سے پہلے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں شہید ہونے کے درجوں کی بلندی کی بات کی کہ وہ ایسے عالی شان مرتبوں میں ہیں، تو باقی لوگ جو جنگ میں نہیں گئے تھے ان کے دل میں شوق پیدا ہوا، کاش ہم بھی شہید ہو جاتے، جیسے ابو دجانہ سر پر پٹی باندھے ہوئے اور وہ صحابی جو ابرس کے لنگڑاتے ہوئے، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے سامنے کوئی اس میں یعنی ایسی جگہ کا ذکر کرے کہ چھٹیوں میں ہم فلاں جگہ جائیں گے، وہاں کا نظارہ کیا، وہاں کے کھانا پینے کا ذکر کیا کہ چھٹیوں میں ہم گئے تھے، وہاں پر بہت مزہ آیا اور بہت ساری جگہ ہم گھومے اور بہت ساری کوالٹی کی چیزیں دیکھیں، تو ایسی چیزوں کے بارے میں سن کے ہمارے دل میں بھی شوق پیدا ہوتا کہ ہم بھی کوئی ایسی جگہ جائیں۔ تو ایسے ہی جب شہیدوں کے درجات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ شہید کا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کو جال نکلنے کی ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ ایک چونٹی کے کاٹنے کی، اس کی روح براہ راست جنت میں داخل ہو جاتی ہے، اس سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ تو اب میدان جنگ میں اتر کر دیکھ لیا اس کو، اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا، موت کا سب یعنی جب پیچھے اور سامنے سے گھیرے ہوئے تھے تو موت ہی موت نظر آ رہی تھی نا، یعنی دشمن نے تم کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو موت ہی موت تم کو نظر آ رہی تھی، تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ اور تم تو پہلے ہی تمنا کر رہے تھے نا کہ جو لوگ بدر میں شہید ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی موقع دے کہ ہم بھی جنت کی سیر کریں، یعنی کیا تم نے مصائب جنگ میں مبتلا ہوئے بغیر ہی گمان کر لیا کہ تمہیں جنت مل جائے گی؟ جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 214، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا پہلوں کی طرح تنگی، ترشی اور مصائب میں مبتلا ہوئے بغیر تم نے گمان کر لیا کہ تمہیں جنت مل جائے گی؟ جیسے سورہ عنکبوت، الف لام میم، احسب الناس ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے خیال کر لیا کہ ایمان لا کر فتنوں میں مبتلا کیے بغیر چھوڑ دیے جائیں گے؟ اس سے پہلے تمہاری دلی آرزو تھی کہ دشمن سے لڑ کر دل کے ارمان نکالو، اللہ نے تمہاری مرادیں پوری کی، اب غم کی کیا بات ہے؟ جم کر لڑو اور مورچوں پر ڈٹے رہو اور صبر کرو، حوصلے کے ساتھ دشمن کو اپنی مردانگی کے جوہر دکھاتے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے بھیڑ جانے کی تمنا نہ کرو، یعنی یہ خواہش نہ کرو کہ ہاں کوئی آئے اور ہم سے لڑے اور ہم بھی ان کے ساتھ جنگ کریں، نہیں، لیکن اللہ سے عافیت مانگتے رہو۔ لیکن جب بھیڑے بغیر چارہ نہیں ہو، کوئی آ ہی گیا ہے زبردستی سر پر مسلط، تو اب کیا کرنا ہے؟ پھر صبر کے ساتھ ڈٹے رہو، یقین مانو تلوار کے سائے میں جنت ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ اب تو تم نے موت کا مشاہدہ بھی کر لیا، تلواریں بھی سوت لی گئی، تیروں کی بارشیں بھی ہوئی، خون کی ندیاں بھی بہ رہی ہیں، حق و باطل دست و گریبان ہے، اور سب نے جان و دھڑ کی بازی لگا رکھی ہے۔ تو اب تم کیوں یہ سوچ رہے ہو کہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا؟ یہ ساری چیزیں اس کے آگے کے حالات آگے کی آیتوں میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک میں پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اب یہ سارے کام ہوتے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، یعنی جو اللہ سے محبت کرے گا وہ اللہ کی راہ میں چھپے کھلے ہر حال میں خرچ بھی کرے گا، غصے کو پی بھی جائے گا، لوگوں کو معاف بھی کرے گا، بے حیائی اور گناہوں کے کاموں سے بچے گا بھی، توبہ بھی کرے گا، استغفار بھی کرے گا۔ اللہ کی محبت کے لیے دعا بھی ہے، ہم لوگ گروپ پر بھیجیں گے اور سب لوگ یاد کریں گے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من ینفعنی حبک وحب عمل الذی یبلغنی الی حبک وحب ینفعنی الی حبک، یعنی اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتی ہوں، ہر اس عمل کی جو عمل آپ کی پسند کا ہے، اس کے ذریعے جو آپ تک پہنچا جائے، اس سے محبت کا سوال کرتی ہوں، اور ہر اس شخص کی محبت کا
جس سے آپ محبت کرتے ہیں. تو گروپ پر بھیجیں گے, سب لوگ یاد کریں گے. اور ابھی سے آیتیں یاد کرنا شروع کیے کہ نہیں, 190 to 200, اور نماز میں پڑھنا شروع کیا, ہر دفعہ یاد دلاتی ہوں. بالکل اورل آ جائے گا سر پر. جب یہ پارہ ختم ہوگا پھر سوچیں گے کہ میں یاد کرنا شروع کروں تو پھر مشکل ہوگا, اس لیے ابھی یاد کرنا شروع کیجیے. باجی ہم لوگ نے نصرت باجی سے بھی وہ صحیح سے پڑھنا وہ بولے ہیں باجی, منڈے ماشاء کے دن اللہ, باجی کو پڑھ کے وہی سنائے باجی کہ باجی سنیں ماشاء گے اللہ, اگلے ہفتے 3 انشاءاللہ, آیات. ماشاء اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. 3 آیتیں نماز میں پڑھنا شروع کر دو تاکہ یاد رہے انشاءاللہ. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی کسی دوسری بستی میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس کے راستے میں بٹھا دیا. جب وہ شخص وہاں سے گزرا تو فرشتے نے اسے روک کر پوچھا, کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا, میں اس بستی میں اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. فرشتے نے اس آدمی سے پوچھا, کیا تمہارا اس کے اوپر کوئی احسان ہے جس کو تم اتارنے جا رہے ہو اور اس کو اس کے احسان کا بدلہ دینے جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا, نہیں, صرف اتنی بات ہے کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. فرشتے نے یہ جواب سن کر کہا, میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں تاکہ تمہیں اطلاع دے دوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے تم اس بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو. تو آپ کی یہ جو مجلس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی, اس میں جتنی بھی بہنیں ہیں سب ایک دوسرے سے خالص اللہ کے لیے محبت کریں اور اللہ ہی کے لیے وہ کریں, اور لوگوں سے کہیں ایک دوسرے سے, انی احبک اللہ, انی احبک اللہ, یعنی میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتی ہوں. تو جواب میں کیا کہنا ہے کہ الذی یحبک احببتنی, میں دعا بھیجوں گی اس میں, الذی حبک الذی احببتنی لہ, یعنی وہ ہستی یعنی اللہ تعالیٰ بھی تم سے ایسی محبت کرے جس کی محبت میں تم اس سے محبت کرتے ہو. تو یہ محبت والی دعائیں بھی اور یہ ایک دوسرے سے کہنے والی بھی, یہ سب اس میں ڈال دیں گے. اللہ کرے کہ اللہ ہم کو ایسی محبت نصیب کرے کہ ہم خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں. اور یہ محبت کا فائدہ کیا ہوگا کہ عرش عظیم کے سائے میں جگہ بھی ملے گی, اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے درجات بھی بلند کریں گے. اللہم اجعلنا منہم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.